علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں شال اقبال اور میں آج آپ کو پڑھاؤں گی 9th کی انگلش۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جو انگلش ہے وہ بہت ہی کوئی ایزی سبجیکٹ ہے، مگر جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہت زیادہ مشکل لے لیتے ہیں، مطلب کہ وہ کیمسٹری اور بایو میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں، مطلب جو مشکل سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں اتنا دھیان دیتے ہیں کہ وہ انگلش کی طرف دھیان نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جبکہ انگلش ان کو لگ رہی ہوتی ہے آسان ہے، لیکن جب پیپر دینے کی بات آتی ہے تو تب وہ بہت ہی زیادہ کوئی مسئلے کر دیتے ہیں۔ اور ان چیزوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر ہم گرامر کی بات کریں تو گرامر میں بہت ہی ہر چیز جو ہے فارمولے پہ بیس کرتی ہے۔ اگر ہم فارمولائے صحیح لگائیں گے تو سینٹینس صحیح ہوگا، ہم وہ بیسک رولز، وہ بیسک فارمولائز اگر ہم وہ لرن کر لیں تو ہم کوئی سی پرابلم کا شکار ہی نہیں ہوں گے۔ ہم بہت سی انگلش پہ زیادہ تر تو گرامر ہی ہوتی ہے، تو ہم وہ چیزیں آسانی سے سولو کر سکتے ہیں، ہر چیز جو ایگزام میں ہے، مطلب انگلش کے پیپر میں تیاری کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے اگر ہم یہ چیزیں اگر ہم اپنی انگلش صحیح رکھیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ بیسک رول کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ٹیکسٹ کی بات کریں تو چیپٹر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیپٹرس اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کوشچنس کے آنسر کو لرن کریں، کیونکہ اگر ہم وہ سمجھ لیں گے نا تو پھر ہم ایزیلی اپنی اون ورڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری انگلش اچھی ہوگی، اگر ہماری گرامر اچھی ہوگی، ہماری انگلش اچھی ہوگی تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں اپنی اون ورڈنگ میں، اور اگر ہم لرننگ بھی کریں تو ہم وہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے کوئی چیز سمجھی بھی ہوگی تو اگر ہم جیسی وہ چیز پڑھیں گے نا تو ہمارے وہ آنسر دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ تو ہمیں بس وہ بیسک رولز، وہ فارمولا ہے، ان چیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں سینٹینس بنانے میں اور باقی سب چیزوں میں، گرامر میں اسپیشلی، اور تو ہمیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور ہم پیپر بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے انگلش کی بک ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ 21 چیپٹر ہوتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہیں۔ اگر آپ ان سب کو سمجھ لیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کے آنسر کرنے میں اور باقی سب کچھ کرنے میں۔ سب سے پہلے دا لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ، یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، بیکاز ہماری اسلامک ہسٹری پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کے شارٹ نوٹ آ سکتا ہے، اس کے کویشچن آنسر آ سکتے ہیں۔ شاہ عبد اللطیف، نیم ٹری بہت امپورٹنٹ ہے، اور ڈیفوڈس بہت امپورٹنٹ ہے۔ دا رول آف وومن ان دا پاکستان موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ علامہ اقبال، اور بھی چیپٹر ہیں، چلڈرن، قائد اعظم ویژن فار پاکستان، رین ان سمر بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہیلتھ از ویلتھ، ٹریولنگ بائی ووڈس آن اے سنو ایوننگ، دا گریٹ وار ہیرو، نرسنگ، ملر آف دی ڈیڈ، ریسپانسبلٹیز آف اے گڈ سٹیزن، ولیج لائف ان پاکستان، ابو بن ایدم، یہ پوئم بہت امپورٹنٹ ہے۔ دا گڈو براج، یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے۔ سیکرٹ آف سکسیس امپورٹنٹ ہے۔ کچھ چیپٹر ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، اور جو باقی جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھنا اگر ہم سمجھ لیں تو بہت آسان ہے، اور باقی تھوڑے جو میں بتائے ہیں تھوڑے مشکل بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ورڈنگ اور ان چیزوں پہ۔ چلیں میں آپ کو پہلا چیپٹر سمجھاتی ہوں آج، دی لاسٹ سرمن آف دی ہولی پروفٹ۔ حضرت محمد پیس بی اپون ہم، دی پروفٹ آف اسلام، واز بورن ان 571 AD ایٹ مکہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہمارے نبی وہ پیدا ہوتے 571 AD میں مکہ میں۔ وہ ایک بہت عزت دار گھرانے سے بلانگ کرتے تھے، قریش کے۔ وہ ہمارے آخری نبی تھے، اور جو قریش میں جو زمانے میں لوگ رہتے تھے وہ آئیڈلس کو they used to worship idols، اس کا مطلب ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آئیڈلس مطلب بت، اور وہ اللہ پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ جو ہمارے نبی تھے انہوں نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اینڈ انہوں نے کہا کہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ they refused to accept، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اسلام اسلام کو بتاتے ہوئے وہ ان کے جو خدا تھے، وہ ان کے جو بت تھے، ان کے آباء و اجداد، ان سب کے خلاف تھے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے ایمان کی خلاف ورزی کی، اور بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا، اور بہت زیادہ ان کو تکلیف دی۔
اور انہوں نے اسلام کے اتنے مطلب خلاف ورزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پہ بلیو رکھتے تھے ان کو کہا کہ چلو مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں. اور وہ 622 عیسوی پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ مائگریٹ کر گئے، ہجرت کر گئے. مائگریٹ مطلب ہجرت کر گئے. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو سب ہجرہ کے نام سے جانتے ہیں. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اسلامک سوسائٹی ملی، اور جو کہ 3 اصولوں 3 پرنسپل سے بلانگ کرتی تھی کہ مطلب وہ اس پہ بیس تھی، ان 3 پرنسپل پہ بیس تھی کہ جتنی بھی طاقت ہے وہ اللہ پہ، جتنی بھی طاقت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اس کو دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اگر انسان کا اس کو طاقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی تھے، اور جو سارے مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور انہوں نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی. مطلب پہلے جو عورتیں تھیں وہ ایک شیٹل میں رہتی تھیں، مطلب کہ پنجرہ ٹائپ کہہ لیں. اور انہوں نے اتنی مطلب ان کی عزت بڑھائی کہ ان کو بالکل ایسا کر دیا کہ بالکل مرد کے برابر ہیں. لیگل ایکویلٹی مطلب بالکل مرد کے برابر، لیگلی ان کو مرد کے جتنی ویلیو دی گئی. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ انصاف کے ساتھ رہو اور آنیسٹ ڈیلنگ مطلب ایمانداری سے کام کرو، اور ہر کام میں سیریس رہو. اور دنیا میں ہسٹری میں پہلی دفعہ بھائی چارہ ان کے درمیان قائم ہوا. مکہ سے مدینہ جانے والوں اور مدینہ میں جو رہتے تھے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا. اور سب نے قرآن ان کی کتاب تھی. 10 ہجرہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے جو ان کو فالو کرتے تھے وہ حج کرنے گئے، واپس مکہ گئے. اس اوکیزن پہ، اس یادگار ایونٹ پہ انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو بلایا، ٹھیک ہے، ماؤنٹ عرفات پہ. اور یہ جو انہوں نے جب بلایا تھا، وہ جو ان کا وہاں پہ انہوں نے جو خطاب کیا تھا عوام سے، وہ ان کا لاسٹ خطبہ کہلایا. اور اس خطبے میں انہوں نے اسلام کا میسیج ریپیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ ایک ہی خدا ہے. اس کے جتنی طاقت یا کچھ بھی مطلب کسی کو اتنی طاقت کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے. اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت مدد کی اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے کہا اے لوگو میری بات غور سے سنو، ہمیں اس کے بعد شاید کبھی موقع نہ ملے واپس ملنے کا اس طرح کی اسمبلی میں آج کے بعد. اور انہوں نے ایک کوٹ کہا، مطلب انہوں نے ایک کہاوت کہی جو کہ قرآن میں بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسانوں، ہم نے تمہیں آدم سے بنایا اور عورتوں سے بنایا، اور پھر تمہیں قبیلوں میں بانٹا، اور پھر ملکوں میں بنایا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو جانو ایک دوسرے سے. اور اللہ کی آنکھوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو کہ انصاف کرے. ان کے اس کہنے میں کہ مطلب کوئی عرب جو ہے اس کو زیادہ حکمت نہیں ہے نان عرب پہ، نہ کہ گورا اچھا ہے نہ کہ کالا. جو انسان جتنا اچھا ہے مطلب جتنا اچھا کام کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا. ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور اس لیے میں اس تمام غرور اور تمام تکبر اور تمام بری روایتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلتا ہوں کہ سب برابر ہیں. انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان
ایک دوسرے کے بھائی ہیں. پھر انہوں نے کہا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا. میں تم لوگ کو ایک چیز دے رہا ہوں جس کا اگر تم ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے رکھو تو تم لوگ کبھی نہیں بھٹکو گے. وہ ہے اللہ کی کتاب. اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید ہے تاکہ ہم ان کی گائیڈنس پہ مطلب ان کے جو کہ انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کر سکیں، ان کی سنت پہ عمل کر سکیں. ہمیں قرآن کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہمیں سکھایا گیا ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھنے کا ہیبٹ بنا لیں گے، اس کی پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو ہم کبھی بھی غلط نہیں بھٹکیں گے، ہم کبھی نہیں غلط راستے پہ چل سکتے. اب میں آپ لوگوں کو مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی کہ نوبل فیملی مطلب معزز گھرانہ، اور ورشپ آئیڈلس جو قریش تھے بتوں کی پوجا کرتے تو مطلب ورشپ آئیڈلس مطلب ورشپ مطلب پوجا اور آئیڈلس مطلب بت. اور ریفیوز مطلب منع کر دینا، کسی بات کو نہ ماننا. اور اینسسٹرز مطلب آباء و اجداد. بٹر اپوزیشن مطلب کڑوی خلافت، مطلب بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے، ان کے خلاف ورزی کری تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. اگونی مطلب مصیبتیں، غم، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اکمپنیڈ مطلب ان کے ہمراہ ہونا، کسی کے ساتھ ہونا. مائگریٹ مطلب ہجرت. سیٹل مطلب کہہ رہے ہیں کہ کسی کی کوئی پرسنل پراپرٹی ہونا. تو یہ کہہ دیا تھا نا کہ اب عورتیں کسی کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ بالکل ہی ویسے ہی ان کے رائٹس ہوں گے، ویسے ہی ان کے حقوق ہوں گے جیسے مردوں کے ہوتے ہیں. ان کو ایک طریقے سے آزادی دی گئی تھی، عزت دی گئی تھی. ٹھیک ہے. لیگل مطلب جائز. اور فیتھ مطلب ایمان. سنسیئرٹی مطلب سیریس ہونا. آنیسٹ ڈیلنگ مطلب ایمانداری. بردرہڈ مطلب بھائی چارہ. گائیڈ مطلب کسی کو ہدایت کرنا. ہسٹورک اوکیزن مطلب یادگار واقعہ. لارج گیدرنگ مطلب بڑا کارواں. سرمن مطلب خطبہ. اتھارٹی مطلب طاقت یا حکمرانی. اور ٹرائبس مطلب قبیلے. موسٹ رائٹیس مطلب سب سے عزت والا. مطلب نہیں، جو حق کی راہ پر ہو، جو صحیح کام کرے وہی از دا موسٹ آنریبل، مطلب وہی عزت والا ہوگا. سپیریئر مطلب برتری، کہ کون کس پہ زیادہ برتر ہے. نیکسٹ پیج پہ موو کر جاتے ہیں. اس پہ سارے ایزی ورڈس ہی ہیں. گائیڈنس مطلب ہدایت. باقی سارے ایزی ورڈس ہیں. فارمر گریٹنس مطلب کامیابی. اب باقی آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ. ویئر از ماؤنٹ عرفات؟ وہ تو پتہ ہی ہے کہ مکہ میں تھے. اٹ از نیئر مکہ. واٹ ڈیڈ لاسٹ پرافٹ سے اباؤٹ مسلمس ان دا لاسٹ سرمن؟ کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مسلمس آر بردر ٹو ون اندر. اور اس میں ہمیں مسنگ فراس اور ورڈ لگانا ہے. تو دس ایونٹ از نون ایز ہسٹری ایز دا ہجرا. نیکسٹ باقی اس پہ باقی ایکسرسائزز اتنی ہے نہیں، بس یہ ایکسرسائز ہے جو ہم ایگزام میں آ سکتے ہیں ایز ایم سی کیوز. دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ. آل مسلمس آر ون اینڈ بردر ٹو ون اندر. آئی ایم لیونگ امانگ یو ون تھنگ وچ ول گائیڈ یو. صحیح ہے.
اور باقی شارٹ نوٹ اس کا آتا ہے اس چیپٹر کا. کوشچن آنسر آ جاتے ہیں. کب ہجرت کی, when did they migrated to مدینہ, اینڈ when was holy prophet born, وہ کب پیدا ہوئے تھے. مطلب اس طرح کی ڈیٹس پوچھی جا سکتی ہیں. کچھ امپورٹنٹ کوٹس آ سکتے ہیں جیسے کہ there is no God except Allah, he is the only God, no one shares authority and power. بہت کم آتے ہیں اس سے کویشچنس, لیکن آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر ہو گیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ لوگ کو سمجھ آیا تو لائک کر دیں. اینی کویشچنس ہوں, کچھ بھی ریکویسٹ ہو, سو یو کین آسک ٹو اس ان دی کمنٹ سیکشن. اور ہمارے چینل پہ سبسکرائب بھی کیے گا. تھینک یو فار واچنگ.